ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی، تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم۔ جو سب سے ضروری کام کیا کرنا ہے وہ یہ ہے، ساتھ میں بولیں گے میرے کو اچھا لگے گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا، وقت بہت کم ہے، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور پورا مجمع ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا بھی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھو یہ جو واقعہ ہے ابھی میرے کو سنانے میں نہیں سناتا، کیونکہ اکثر سٹیج پروگرام ہوتا ہے وہاں پر ہم یہ بات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے تھوڑا وقت لیتے ہوئے ایک بات کہوں گا۔ سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ جس دن معلوم نہیں ہم لوگ کیا کریں گے، کتنے ڈھول باجے تماشے ہوں گے۔ سب سے بڑا غم کا دن وہ دن، حضرت انس فرماتے جس دن سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے اور سامنے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ سچ بتاؤ اس سے بڑا کوئی غم کا دن ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارے صحابہ روتے تھے، اور آپس میں باتیں کیا ہو رہی تھی معلوم ہے؟ ایک دوسرے کو کہے یہ جو نبی ہے نا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو دوسرا کہے نا 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 تجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، تو تیسرا سنے کہے ارے نہیں مجھے تو گھر پہ بلا کے کھلایا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پوری زندگی ہمارے نبی نے محبت کا پیغام اور انسانیت کا پیغام دیا ہے میرے پیارو، لیکن سب سے بڑا غم کا وقت جو حضرت انس فرماتے نبی کا، آج تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری ماں کا جنازہ ہو، ہمارے ابا کا جنازہ ہو، ہماری بیوی کا جنازہ ہو، کیا گزرتی ہے ہم پر؟ تو صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو آقا محمد رسول اللہ۔ اور سب سے عجب معاملہ کب ہوا جب حضرت انس فرماتے سب رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے۔ سچ بتاؤ میرے ناگوری والو، حضرت ابو بکر سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ کیسے داخل ہوئے ہوں گے، کیا حالت ہوگی حضرت ابو بکر کی، کیا صبر کا جام پیا ہوگا؟ معلوم ہے حضرت ابو بکر آئے، ہمارے نبی کے چہرے پر جو کفن کا کپڑا تھا حضرت ابو بکر نے اسے ہٹایا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیا، کبھی گالوں کو بوسہ۔ کیا گھڑی ہوگی، حضرت ابو بکر کے آنکھوں کے دونوں آنسو نبی کے چہرے انور پر اترے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے 4 باتیں فرمائی، جس میں سب سے پہلی بات فرمائی طبت حیہ و طبت میتہ۔ میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان تھے نا، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تب بھی آپ بہت خوبصورت تھے، اور آج تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، کیونکہ آج تو اللہ کی رحمت نے آپ کو چاروں طرف سے لیا ہے، بہت خوبصورت۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اور میرے نبی چہرے کو بوسا، پیشانی کو بوسا، کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، کچھ دن پہلے آپ نے بتا دیا تھا کہ آپ جانے والے ہیں، آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر اپنی جان دے دیتا، مگر آپ کو جانے نہیں دیتا، پہلے میں دنیا سے جاتا پھر آپ کو جانے دیتا۔ تیسری بات حضرت ابو بکر نے فرمائی لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک معشون۔ کہا میرے نبی آپ نے چلانے سے، چیخنے سے، کپڑا پھاڑنے سے، یہ سب چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، اگر منع نہ کیا ہوتا نا ہمارا دل ایسا ٹوٹا ہے، ہم ساروں کا دل ایسا ٹوٹا جیسے کوئی بجلی ہم پر گری ہے، ایسا دل ٹوٹا ہے، یہ آنسو ختم ہو جاتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں حضرت ابو بکر نے فرمائی، لیکن میرے پیارو اب میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں حضرت ابو بکر نے جو آخری بات کیا فرمائی، نبی کی پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما، نبی کے گلے لگے، آخری بات کیا فرمائی اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من مالک۔ اے نبی ہم کو قیامت میں بھول مت جانا، ہم کو بھول مت جانا، اپنے دل میں ہمارا جگہ رکھنا، ہمیں قیامت میں بھول مت جانا۔ وہ حضرت ابو بکر تھے، بتاؤ کیا ہمارے نبی ان کو بھولنے والے؟ کیا ہمارے نبی صحابہ کو بھولنے والے؟ یہ تو ہمارے لیے تھا نا
کہ ہمارے نبی قیامت میں ہم کو نہ بھول جائے. بولو آمین, بولو آمین. میرے پیارو, ایسے وقت میں جب نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, سننا برابر سننا, یہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں, مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, حضرت ابو بکر رو رہے, صحابہ رو رہے, اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. این بلال, بلال کہاں ہے بھائی؟ حضرت بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ بولو کیوں ڈھونڈ رہے؟ اور کون سی نماز کا وقت آیا ہے؟ ظہر. بولو ساتھ میں بولو, جمعہ نہیں, کون سی نماز کا وقت آیا ہے؟ ظہر. تو حضرت ابو بکر باقاعدہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو حضرت انس آئے, کہا نہیں یہاں نہیں, یہاں نہیں, یہاں حضرت بلال نہ دائیں نہ بائیں. تو کہاں ہے بلال؟ ہم نے ان کو مشورے سے پیچھے بٹھایا, کیونکہ یہاں بیٹھتے بے ہوش ہو جاتے, وہاں بٹھایا. حضرت ابو بکر باقاعدہ چلتے ہوئے پیچھے تک گئے, اور حضرت بلال ایسے بیٹھے, ایسے دیکھو, ایسے 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 بیٹھے. حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ حضرت بلال کے کندھے پر رکھا, کہا بلال, بلال اذان دینا ہے, ظہر کا وقت ہوا. حضرت بلال نے جو چہرہ اٹھایا, آنکھوں پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. حضرت ابو بکر بھی رو رہے تھے, دونوں ایک ساتھ گلے لگے. اور جو رونا تھا, حضرت انس فرماتے میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر و بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. اچھا, روتے روتے حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ بہت حالات آئے زندگی میں, بہت حالات ہیں, مکہ مکرمہ میں بہت حالات آئے, لیکن آج کا حال بہت عجیب ہے. حضرت بلال کی زبان سے نکلا الآن صرت یتیما, ایسا لگتا ہے آج بلال یتیم ہو گیا, آج بلال یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال ایسے نہ کہو, پوری امت یتیم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا, اذان دے دو نا. حضرت بلال نے منع کیا. بولو حضرت بلال نے, بہت لمبا واقعہ, میں شارٹ میں جا رہا ہوں. حضرت بلال نے منع کیا. حضرت ابو بکر کا ایک جملہ, اے سارے جتنے یہاں پر ہیں نا, اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھی سنا دینا. حضرت ابو بکر کا ایک جملہ, بلال اگر تم نے اذان نہیں دی, بولو اگر تم نے اذان نہیں دی اور آج میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ جو ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں نا, قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے بلال اذان تو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. حضرت بلال نے کہا یہ قیامت میں ناراض ہو جائیں گے؟ کہاں. حضرت بلال نے, وہ کیا بے ہوشی کا عالم, کیا حضرت بلال کے اوپر غم کا بادل, کیا بجلی گری, مگر اذان دی. پورا مجمع بولو اذان دی. اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز, بولو ظہر کی نماز پڑھائی. اتنا بڑا ٹینشن والا معاملہ تھا, مگر ظہر کی نماز, وہ حضرت ابو بکر نے 4 رکعت پڑھائی ہوگی. سچ بتاؤ, کیا ہر رکعت میں روتے نہیں ہوں گے؟ ہر رکعت میں آنسو چھلکتے نہیں ہوں گے؟ کیا سارے صحابہ تڑپتے نہیں ہوں گے؟ ارے ہمارے ماں کا انتقال ہو, اس کے بعد مسجد میں جاؤ تو نماز میں روتے ہیں, ظہر میں روتے, عصر میں روتے, مغرب میں روتے. ارے میرے پیارو, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے بڑھ کر نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آنے والا, وہ اللہ کے پاس جا رہے, کیسا ٹینشن کا معاملہ ہوگا. مگر سارے صحابہ نے ظہر کی نماز, نالائق غدار بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, بیٹھے یہاں پہ رات کو 3 بجے تک جاگنے کا, موبائل پہ چائے پینے کا, توے پہ جانے کا, فجر کی نماز اڑانے کا. کل قیامت میں اگر حضرت بلال نے پوچھا ہم سے, ایسے حالات میں بھی میں نے اذان دی تھی اور ظہر کی نماز پڑھی تھی, تیرے کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ ربیع الاول کیا پیغام دیتا ہے؟ نماز. اور میں نے جو کہا نا درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کب درود قبول ہوگا میرے دوستو؟ درود پاک ہے نا, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, درود پاک میں وہ پاور ہے, قسم اللہ کی, درود پاک میں وہ پاور ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو دے رہے. صحابی غریب ہے, غریب ہے, گھر میں کھانے کے لالے ہیں, ہمارے نبی درود پاک دے رہے. کچھ دن کے بعد وہی صحابی سے ملاقات کر رہے, تو وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول آپ نے درود دیا, میں نے پڑھا, میری بیوی نے پڑھا, میرے بچوں نے پڑھا, آج مدینے کے بڑے بڑے مالداروں میں میرا بھی نام آ گیا ہے. یہ کس کا پاور ہے؟ درود پاک کا. لیکن کب اثر کرے گا؟ صرف آپ درود پاک پڑھے اور فجر کی نماز, کیسا درود پاک جو فرض ہے, جو نبی کے آنکھوں کی. اچھا ایک بات بتا کر بات ختم کر دو کہ فجر کی نماز, بلکہ سب نمازوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی, پڑھے تو میری آنکھوں کی, تو نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے تو. ٹھنڈک کا اپوزٹ کیا ہے؟ گرم.
मतलब सोचो नागौरीवाड़ वालों, जो सुबह 8, 9, 10 बजे उठता है वो इस तरह सुबह करता है कि मदीने वाले उससे नाराज हैं, उनकी आंखें गर्म। अब बताओ पूरा दिन कैसा जाएगा? जिससे सुबह सुबह में मोहम्मद नाराज हो, ये तो कुत्ते से भी ज्यादा बेवफा है कि जो उनके सदके की रोटी खाता है और रबीउल अव्वल महीने में उनकी आंखों की ठंडक वाली नमाज नहीं पढ़ता। ये कुत्ते से भी ज्यादा बेवफा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और आपको मालूम नहीं है, ये गौस पाक है ना, गौस पाक, अभी रबीउल आखिर महीना आ रहा है। ये 2 महीने नूर भाई इतने फैंटास्टिक महीने हैं, यानी अमेजिंग महीने हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल नबियों के नबी का महीना, आने वाला रबीउल आखिर बोलो वलियों के वली का महीना। अल्लाह, ये गौस पाक, ये गौस पाक। हाँ मेरे दोस्तों, मोहब्बत करते ना गौस पाक? अरे हाँ यार, नाम बोलो ना जल्दी। कौन? शेख अब्दुल कादिर, हाँ, जिनका मज़ार मुबारक कहाँ? बगदाद में। कुछ लोग गए भी होंगे। बहुत प्यारे अल्लाह के वली। यहाँ लोग कहते गौस पाक आज होते, गौस पाक आज होते, सही में होते। हम उनके नक्शे कदम चलते, अल्लाह की कसम। लेकिन आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में आखिरी फतवा दिया था कि अगर कोई फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़े, बोलो जानबूझकर छोड़े, मर जाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैं वो मुफ्ती हूं कि फतवा दूंगा इसके जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ, और दूसरा फतवा दूंगा इसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो, और तीसरा फतवा दूंगा कि जब नमाज नहीं है तो सोच लो कि इसके पास ईमान भी नहीं है। मेरा फतवा नहीं है, मेरा फतवा हो तो आप बाद में नाराज हो जाओगे, कारी साहब क्या बोलकर चला ना। आप उठाओ, कोई भी किताब उठाओ, पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा है। और इसी फतवे को आगे बढ़ाते हुए इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, अगर आपको इमाम अहमद इब्न हंबल का फतवा देखना है, हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत देवे, उन्होंने जो बुखारी की शरह लिखी है उसमें ये जुमला लिखा है कि इमाम अहमद इब्न हंबल का फतवा है कि अगर कोई जानबूझकर एक नमाज छोड़े, उसे खत्म कर दो, उसे जमीन पे रहने का कोई हक ही नहीं है, न खाने का हक है न पीने का हक है। मेरे दोस्तों, कोई तो बात होगी ना नमाज में, कुछ तो राज होगा ना। आज क्यों हमारे ऊपर हालात आ रहे, क्यों हालात आ रहे? आपने देखा कैसे कैसे हालात बदलते जा रहे, आए जा रहे। अल्लाह की कसम, कोई हमारे ऊपर हालात नहीं ला रहा है, हमारा नमाज छोड़ने ने हम पर हालात लाए। एक बार नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा होगा तो सब हमारे होंगे, क्योंकि सब बाद में, सब पीछे, रब आगे। रब को बना लो, सब हमारे साथ में होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।